السلام علیکم جی، ویلکم بیک اینڈ خوش آمدید۔ آج کی ایپیسوڈ بہت ہی زبردست ہونے والی ہے، سو آخر تک آپ نے میرے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ چینل پر اگر کوئی نیا ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دو اور ویڈیو کو لائک ضرور کر کے جانا، لیکن اینڈ میں، اور اپنا خوبصورت سا کمنٹ بھی چھوڑ دیا کریں۔ چلیے آج کی نیکسٹ ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ مبارک ہو، یہ ماں بننے والی ہیں، لیکن دھیان رہے کہ یہ بہت کمزور ہیں اور آپ کو ان کا بہت خیال رکھنا ہے۔ ڈاکٹر نے تائشہ کا مکمل چیک اپ کرنے کے بعد بتایا جنید کی تو خوشی کی کوئی انتہا ہی نہ تھی۔ وہ اس کے پاس بیٹھا بس اس کا حسین چہرہ دیکھے جا رہا تھا، جبکہ تائشہ ہر تھوڑی دیر کے بعد اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر دوسری طرف پھیر دیتی اور جنید شرارتاً اسی وقت اپنی نظریں دوبارہ اس کے چہرے پر ٹکا دیتا۔ جنید، ہم اپنے بیبی کا کیا نام رکھیں گے؟ وہ دونوں گھر واپس آ رہے تھے جب تائشہ نے پوچھا۔ اس کے ہر انداز میں اس کی خوشی جھلک رہی تھی۔ میری حسین سجنی، ابھی تو پورے 8 مہینے پڑے ہیں، آرام سے سوچیں گے، جنید نے مسکرا کر جواب دیا۔ نہیں، میں نے سوچ لیا ہے، سائم نام رکھیں گے، آپی سنیا کے ناول کے ہیرو کا نام ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہ اتنا ہینڈسم ہے، میرا بیٹا بالکل ویسا ہی ہوگا، تائشہ نے اندازہ لگاتے ہوئے کہا، جبکہ اس کے بچکانہ انداز میں مسکراتے ہوئے گاڑی کو گاؤں کی کچی سڑک پر وہ ڈال چکا تھا۔ نازیہ مقدم کے کمرے میں آئیں تو کمرہ باہر سے لاک تھا۔ وہ پریشانی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئیں تو سویرا سامنے ہی بیڈ پر لیٹی ہوئی، یہ دروازہ کس نے باہر سے بند کیا؟ وہ اسے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ پتہ نہیں، شاید اٹک گیا تھا، کھولنے کی کوشش کی لیکن کھلا نہیں، سویرا نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا، جبکہ وہ اس وقت ان کے کمرے میں آنے کی وجہ جاننا چاہتی تھی۔ تم نے پوچھا مقدم کے سر پر کیا ہوا ہے، اسے چوٹ کیسے لگی؟ میں نے پوچھا تھا، ٹال گیا، کہتا ہے کچھ نہیں، بس چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، مجھے تو کافی گہرا زخم لگتا تھا، مجھے بھی یہی بتایا انہوں نے۔ خیر اتنی بڑی بات نہیں ہے، آپ تو بس ذرا سی بات پر پریشان ہو جاتی ہیں، اتنا گہرا زخم نہیں ہے، میں نے دیکھا ہے، وہ ٹھیک ہیں اور اس وقت اپنے دوستوں کے پاس گئے ہوئے ہیں، سویرا نے ٹالتے ہوئے کہا۔ تمہارا کام بنا؟ اب وہ اس سے پوچھنے لگی۔ نہیں، آپ کی وجہ سے سب کچھ گڑبڑ ہو گیا، رضوانہ پھوپھو کو بھی بہت جلدی تھی مجھے پریگننٹ کرنے کی، فی الحال آپ جائیں، میں آرام کرنا چاہتی ہوں، وہ بدتمیزی سے کہتی لیٹ گئی، جبکہ اس کا یہ انداز نازیہ کو بالکل پسند نہ آیا تھا، لیکن بنا کچھ کہے اٹھ کر باہر چلی گئیں۔ اپنے کمرے کی کھڑکی پر بار بار دستک سن کر حوریہ کھڑکی کھولنے پر مجبور ہو گئی۔ یہ تو وہ جانتی تھی کہ باہر کون ہے، لیکن وہ وہاں سے اس شرط پر یہاں آئی تھی کہ مقدم سائیں اس سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، اور اب رات کے اس وقت مقدم سائیں اس سے ملنے یہاں تک آ گئے تھے۔ یہ تو وہ پہلے سے ہی جانتی تھی کہ وہ چاہے جتنا بھی مقدم کو منع کر دے، اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اس کے سر پر بہت شدید چوٹ لگی تھی، وہ خود بھی اس سے ملنا چاہتی تھی، لیکن فی الحال وہ اسے احساس دلانا چاہتی تھی کہ مقدم نے غلطی کی ہے، وہ کیسے کسی اور کو اپنی بیوی کا مقام دے سکتا ہے، چاہے جو کچھ بھی ہو، وجہ جو بھی ہو، یہ کرنے کی کیا تک بندی تھی؟ فی الحال وہ اسے معاف کرنے کا بالکل بھی کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی، لیکن اب دستک کی آواز تیز ہوتی جا رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ ساری رات کھڑکی کھٹکھٹاتا رہے گا لیکن وہاں سے جائے گا نہیں۔ حوریہ نے مجبور ہو کر کھڑکی کھولی۔ کانوں میں روئی ٹھونس کے بیٹھی تھی کیا؟ کب سے کھٹکھٹا رہا ہوں، آواز نہیں آ رہی تھی؟ پیچھے ہٹو، مجھے اندر آنا ہے۔ وہ کافی جھنجھلایا ہوا تھا، وہ ذرا سی پیچھے ہٹی تو وہ کمرے کے اندر آ گیا۔ حوریہ اب سینے پہ ہاتھ باندھے اسے دیکھ رہی تھی، جیسے پوچھ رہی ہو کہ اب یہاں آنے کا فائدہ؟ ایسے گھور کیا رہی ہو میرے دل کا قرار، پہلے اپنے آپ کو دیکھنے تو دو، 1 مہینہ کتنا ستایا ہے تم نے مجھے۔ وہ اسے باہوں میں لیے محبت پاش انداز میں بولا۔ دور رہیں مجھ سے، شاید آپ بھول گئے ہیں کہ یہاں آنے سے پہلے میں نے ایک شرط رکھی تھی۔ بھاڑ میں گئی تمہاری شرط، یہاں آؤ میری باہوں میں، اور ویسے بھی تمہیں تو پتہ چل گیا تھا کہ میں تمہاری کسی شرط پر عمل نہیں کرنے والا، اتنے نہر دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں بیکار اس معصوم ناک کو پھلا کر اس پر ظلم کر رہی ہو؟ وہ شرارتی انداز میں کہتا اس کے رخسار پہ اپنا لب رکھ گیا۔ دور رہیں مجھ سے مقدم سائیں، بس ایک تو آپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میری جگہ کسی اور کو دے دی، میرا حق کسی اور کے ساتھ بانٹ آئے، اب آپ یہاں آ کر مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں؟ کیا یہ تھی آپ کی محبت، میرے ہوتے ہوئے آپ کسی اور سے نکاح کر لیں؟ حوریہ اسے اپنا آپ چھڑاتے ہوئے بولی۔ تمہارا غصہ بالکل جائز ہے میری جان، لیکن تم کس نکاح کی بات کر رہی ہو؟ مقدم انجان بنتے ہوئے بولا۔ او، تم کہیں اس نکاح کی بات تو نہیں کر رہی؟ مقدم نے اپنی جیب سے ایک کاغذ نکالا۔ جی ہاں، میں اسی نکاح کی بات کر رہی ہوں۔ حوریہ نے اس کے ہاتھ سے نکاح نامہ لے کر بیڈ پر پھینکا۔ اس طرح پھینکنے سے پہلے غور سے دیکھ تو لو، نکاح نامہ جھوٹا ہے، مقدم کہتے ہوئے اس کے بیڈ پر لیٹ گیا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ نکاح نامہ جھوٹا ہے؟
حوریہ حیرت سے دیکھنے لگی۔ اس کا مطلب تو یہی ہے میری جان کہ نکاح نامہ جھوٹا ہے، کوئی نکاح ہوا ہی نہیں ہے۔ مقدم شاہ اپنی جان کی جگہ دنیا میں کسی کو نہیں دے سکتا۔ مطلب کہ آپ نے نکاح کیا ہی نہیں؟ وہ حیرت سے منہ کھولے ہوئے بولی تو مقدم اس کے انداز پر بے ساختہ مسکرا دیا۔ نہیں میری جان، کوئی نکاح ہوا ہی نہیں ہے، یہ کاغذات جھوٹے ہیں، اصل نکاح نامہ نہیں ہے، دیکھو اسے۔ وہ پیپرز کھول کر ایک بار پھر اسے دکھانے لگا۔ تمہیں یاد ہے ہماری شادی پر ایک لڑکا آیا تھا، میرا دوست ہے، وہ اللیگل کام کرتا ہے۔ میں نے اسے بہت بار سمجھایا کہ یہ کام غلط ہے، اسے نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ کبھی میری بات نہیں مانتا تھا، اور پھر مجھے اس بے غیرت دوست کی ضرورت پڑ گئی۔ سویرا سے نکاح سے کچھ دن پہلے مجھے ملک کا فون آیا تھا، کوئی اس کی جان کا دشمن بنا ہوا ہے، اور وہ صرف ملک کی ہی نہیں بلکہ تمہاری بھی جان لینا چاہتا ہے۔ لیکن میں نے اس بات کو اگنور کر دیا۔ پھر کچھ دن بعد مجھے پتہ چلا کہ ملک پر جان لیوا حملہ ہوا ہے۔ اس کے کچھ دن بعد مجھے پھر سے ملک کا فون آیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ سویرا اس شخص کو جانتی ہے جو ملک کا اور تمہارا دشمن ہے۔ میں اسی دن اس سے اگلوانے جانے والا تھا کہ آخر کون ہے جو تمہیں مارنا چاہتا ہے۔ میں ملک کی بات پر کبھی یقین نہیں کرتا حوریہ، لیکن میں نے ایک رات خود حویلی سے کسی کو بھاگتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس دن میں بہت ڈر گیا تھا تمہیں کھونے کے ڈر سے، اور پھر اس سے اگلے دن ہی سویرا ہسپتال جانے کے بہانے وہ سارا ڈرامہ کرنے والی تھی۔ چاچا سائیں پر حملہ ہونے کے بعد سویرا کا کڈنیپ ہونا سب ڈرامہ تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سویرا آخر مجھ سے چاہتی کیا ہے۔ ہسپتال سے میں سیدھا اسی جگہ پر گیا تھا۔ جب میں وہاں پہنچا تو سویرا لٹی حالت میں وہاں بیٹھی تھی۔ میں نے اسے چاچو سائیں کی حالت بتائی اور اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہا، لیکن اس سے ڈائریکٹ سب کچھ میں نہیں پوچھ سکتا تھا کہ وہ شخص کون ہے جو تمہیں مارنا چاہتا ہے۔ مجھے ڈر تھا کہ یہ نہ ہو کہ میرے پیچھے ہی وہ کہیں تم پر حملہ کر دے۔ اسی لیے میں تحمل سے سویرا کی بات سننے کا ارادہ کیا، لیکن وہاں جاتے ہی سویرا نے مجھ سے کہا کہ جب تک میں اسے اپنا نام نہیں دیتا وہ میرے ساتھ نہیں چلے گی، اور نہ ہی وہ جگہ چھوڑے گی بلکہ وہیں خودکشی کر کے مر جائے گی۔ پھر میں نے اپنے دوست کا سہارا لیا، اسے فون کیا، اسے نکاح کے پیپرز کا انتظام کرنے کے لیے کہا۔ پھر وہیں سے ہم ایک قریبی مسجد میں گئے اور اس نکاح پر سائن کر دیے، جبکہ مولوی صاحب کو ہم پہلے ہی بتا چکے تھے کہ یہ نکاح صرف اس لڑکی کو غلط کام سے روکنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ مولوی صاحب نے بنا نکاح کی کارروائی کیے پیپر سائن کروا کے ہمیں واپس بھیجوا دیا، اور سویرا کو لگا کہ ہمارا نکاح ہو چکا ہے، جبکہ جن کاغذات پر اس نے سائن کیا تھا ان پر صرف اوپر ہی نکاح نامہ لکھا تھا، جبکہ اصل میں یہ نکاح نامہ تھا ہی نہیں، نقلی کاغذات تھے۔ مقدم پرسکون سے انداز میں سب کچھ بتانے لگا، جبکہ حوریہ ان پیپرز کو دیکھ کر بنا کچھ سوچے سمجھے مقدم سے لپٹ گئی۔ مطلب آپ کی شادی ہوئی ہی نہیں ہے، آپ صرف میرے شوہر ہیں؟ وہ خوشی سے چہکتے ہوئے بولی۔ ہاں میری جان، مقدم شاہ پر صرف اور صرف تمہارا حق ہے، مقدم شاہ صرف اور صرف تمہارا شوہر ہے۔ تو میرا سونا ماہی، میرے دل کا قرار، اب میرے پاس آ جاؤ، میری پیاس بجھاؤ۔ مقدم شاہ نے اسے مزید اپنے قریب کیا اور اس کے لبوں پر جھکا۔ میری جان نے اس قصے سے کیا سبق سیکھا؟ مقدم نے اس کا خوبصورت چہرہ دیکھتے ہوئے بولا۔ یہی کہ جھوٹا نکاح نامہ نہیں بنوانا چاہیے، آپ کے دوست بہت غلط کام کرتے ہیں اور آپ کو انہیں روکنا چاہیے۔ اس کی شرارت سمجھے بغیر حوریہ آج کا سبق سنانے لگی۔ حوریہ میری جان، اگر وہ یہ کام نہیں کرتا تو اس وقت میں تمہارے ساتھ سویرا کا بھی شوہر ہوتا، مقدم نے اپنا سر پیٹتے ہوئے اسے بتایا۔ ارے نہیں، میں یہ تھوڑی نہ کہہ رہی ہوں کہ میں تو صرف بتا رہی ہوں، ہمارا کام تو آپ کے دوست نے کر دیا، اب آپ کو انہیں سمجھانا چاہیے کہ یہ غلط کام نہیں کرنا چاہیے، حوریہ نے اپنی بات سمجھانے والے انداز میں کہا۔ ویسے مقدم سائیں، آپ نے غلط کیا، کوئی رشتہ نہ ہونے کے باوجود آپ سویرا کے اتنے قریب رہے، نہ صرف قریب رہے بلکہ ایک ہی کمرے میں رہے، یہ تو غلط ہے نا، وہ آپ کی محرم تھوڑی ہے، اور ہمارا دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ سویرا تو یہی سوچ رہی ہوگی کہ وہ آپ کی بیوی ہے، یہی سوچ کے وہ آپ کے قریب آتی ہوگی۔ ذرا سوچیں، جب اسے یہ پتہ چلے گا کہ آپ اس کے لیے نامحرم ہیں تو وہ اپنی ہی نظروں میں گر جائے گی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اسے سویرا سے زیادہ برا اور کوئی نہیں لگتا تھا، لیکن اب اسی کی فکر ہونے لگی۔ حوریہ، ابھی تک ایک بھی ایسی رات نہیں گزری کہ میں اس کے ساتھ ایک کمرے میں رہا ہوں۔ ہاں، وہ میرے قریب آتی رہی ہے، یقین کرو میں نے کبھی اپنی حدود کراس نہیں کی۔ میں جانتا ہوں ہمارا دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں ایک نامحرم لڑکی کے ساتھ اتنا قریب رہوں، لیکن میں مجبور تھا حوریہ، مجھے میری بیوی کی جان بچانی تھی۔ اور جہاں تک بات ہے سویرا کی اپنی ہی نظروں میں گرنے کی، تو تم اس بات کی بالکل فکر مت کرو۔ سویرا اتنی گری ہوئی ہے کہ تم کبھی سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ صرف مجھ سے محبت کے دعوے کرتی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اس نے مجھے کبھی چاہا ہی نہیں، اسے بس میری شکل پسند ہے۔
اور صرف میری ہی نہیں بلکہ دنیا کا کوئی بھی خوبصورت مرد اسے پسند ہوگا۔ کل اگر اسے مجھ سے اچھا اور مجھ سے خوبصورت دکھنے والا کوئی شخص مل گیا تو اس کے پیچھے بھاگنے لگے گی۔ یہاں آنے سے پہلے بھی اس کا ایک فرینڈ تھا ولیم پلیکس، اور اس کے ساتھ اتنی آگے جا چکی تھی کہ اس کے بچے کی ماں بننے جا رہی ہے۔ یہ پریگننسی کی باتیں جھوٹی نہیں ہیں حوریہ، اور یہ بات میں نکاح والے دن سے جانتا ہوں جب میں اسے ہسپتال لے کر گیا۔ اس کی حالت اتنی خراب تھی کہ میں نے اسے چیک کروایا۔ تم جانتی ہو ڈاکٹر نے باہر نکل کر مجھ سے کیا کہا؟ کہ مجھے اس کا خیال رکھنا چاہیے، وہ پریگننٹ ہے۔ لیکن میں اس دن بھی کچھ نہیں بولا کیونکہ تم سے زیادہ امپورٹنٹ میرے لیے کچھ نہیں تھا۔ میں کسی بھی طرح سے سویرا کو اپنے جال میں پھنسا کر اس شخص تک پہنچنا چاہتا ہوں جو تمہاری جان لینا چاہتا ہے۔ میرے لیے سب سے اہم تم ہو اور تمہارے بعد ہی آتے ہیں باقی سب۔ تمہارے لیے مجھے اپنی جان دینی پڑے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ تو صرف نکاح تھا، اور یقین کرو کہ تمہاری جان بچانے کے لیے مجھے سچ میں نکاح کرنا پڑتا تو میں کر لیتا۔ وہ اتنی گری ہوئی ہے کہ اس نے نہ اپنے خاندان کا سوچا نہ ہی اپنے باپ کا۔ چاچا سائیں کو کینسر ہے اور کل لنڈن واپس جانا چاہتے ہیں۔ سویرا یہ بات ہمارے نکاح والے دن سے جانتی تھی۔ وہ اتنی گری ہوئی اور گھٹیا لڑکی ہے حوریہ کہ اس نے اپنی باپ کے موت کو استعمال کیا۔ مقدم کے اس طرح سے کہنے پر حوریہ کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ جب مقدم نے اسے تھام کر اپنے قریب کیا، رشتے کتنے بے مول ہوتے جا رہے ہیں نا حوریہ۔ سویرا اتنا گر جائے گی کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن تم فکر مت کرو، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ میں خود تمہاری حفاظت کروں گا۔ اس دوران اگر میں سویرا کے قریب چلا جاؤں تو برا مت بنانا۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا اینڈ میں شرارت سے بولا۔ جب اسے اپنے سینے پر چبھن محسوس ہوئی تو اس نے حوریہ کو خود سے الگ کیا۔ لڑکی چاہتی کیا ہو، جان لے کر مانو گی کیا؟ اس کے ہاتھ میں پن دیکھ کر وہ تلملا اٹھا۔ آپ جا کر دکھائیں مجھے اس چڑیل کے پاس، پھر دیکھیے گا میں آپ کا کیا حال کرتی ہوں، وہ دھمکی دیتے انداز میں بولی۔ اس کا نام سویرا ہے، مقدم نے شرارت سے کہا۔ کیا کہا آپ نے؟ حوریہ نے گھور کر پوچھا۔ نہیں، اس کا نام چڑیل ہی ہے، مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ یہاں آؤ میرے پاس۔ اسے خود سے دور جاتا دیکھ کر مقدم نے اسے کھینچ کر اپنی باہوں میں لے لیا۔ مقدم سائیں ایک اور بات، بس باقی سب کچھ بعد میں پوچھ لینا، فی الحال مجھے خود سے پیار کرنے دو۔ کتنا تڑپا ہوں تمہارے لیے، 1 مہینے سے ایک بار نہیں سوچا ہوگا میرے بارے میں۔ تم تو خوش ہوگی کہ جان چھوٹ گئی ہے۔ اس کا دوپٹہ اسے الگ کرتے ہوئے اس پر وہ جھکا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ سے دور رہ کر خوش رہ رہی ہوں میں؟ حوریہ نے اس کی گردن میں اپنی باہیں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ ہاں میرا سونا ماہی، یہی سب کچھ میں تمہیں سویرا اور اس جھوٹے نکاح سے پہلے پوچھتا تو تمہارا جواب کچھ اور ہوتا۔ مقدم اس کے لبوں پر جھکا اور پھر اپنے انداز میں اس پر اپنی شدت لٹانے لگا، جبکہ اس کے انداز نے حوریہ کو مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ صحیح تو کہتا تھا وہ، اگر وہ اپنی اس محبت کا احساس سچ بتانے سے پہلے دلاتا تو حوریہ کبھی اس پر یقین نہ کرتی۔ جو بھی تھا وہ اپنے شوہر کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی تھی۔ مقدم سائیں اگر سویرا یہاں آ گئی تو؟ اپنے کندھے سے شرٹ سرکتی ہوئی محسوس کر کے وہ حوریہ بولی۔ اس کا انتظام میں کر کے آیا ہوں میرے دل کا قرار، دروازہ باہر سے لاک کر کے آیا ہوں، وہ چڑیل ہمیں ڈسٹرب نہیں کر سکتی۔ وہ کہتا ہوا ایک بار پھر اس کے لبوں پر جھکا اور حوریہ خاموشی سے اس کی شدت میں پگھلتی اپنا آپ اس کے سپرد کر گئی۔ مقدم سائیں آپ جائیں اپنے کمرے میں، یہ نہ ہو کہ کسی کو شک ہو جائے۔ حوریہ نے اسے بھیجنے کی کوشش کی۔ ابھی نہیں، وہ اسے اپنی باہوں میں کھینچتا ایک بار پھر سے اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپانے لگا۔ مقدم سائیں کسی کو شک ہو جائے گا اور آپ کا پلان دھرا کا دھرا رہ جائے گا، حوریہ نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ بتا تو رہا ہوں سونا ماہی، دروازہ لاک کر کے آیا ہوں۔ رات کے 11 بجے کون کھولے گا اس کا دروازہ؟ اب ڈسٹرب مت کرو۔ اب اگر تم نے کچھ بھی کہا تو میں اس سویرا کے پاس چلا جاؤں گا۔ وہ تو ویسے بھی ہر وقت میرے پاس آنے کے لیے بےتاب رہتی ہے، اور ایک تم ہو جو مجھ سے دور بھاگتی ہو۔ مقدم اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں بسائے اس کو خود سے دور جانے والی ساری راہ بند کر چکا تھا۔ آپ مجھے خود سے دور جانے کہاں دیتے ہیں؟ حوریہ نے ہار مانتے ہوئے کہا تو مقدم دلکشی سے مسکرایا۔ تمہاری یہ بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے، تم جلدی ہار مان جاتی ہو، نہ کہ ٹائم ویسٹ کرتی ہو۔ مجھے ایسی بیویاں اچھی لگتی ہیں۔ اس کے لبوں پر مہر لگاتا اسے خود سے مزید قریب کرنے لگا۔ بیویاں؟ حوریہ نے جیسے الفاظ پکڑے تھے، مقدم نے ایک نظر گھور کر اسے دیکھا۔ تم ضرورت سے زیادہ سمارٹ نہیں ہوتی جا رہی؟ وہ اسے گھورتے ہوئے پوچھنے لگا۔ اب بیوی کی جگہ بیویاں کہیں گے تو سمارٹ تو ہونا پڑے گا نا؟ حوریہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ابھی تمہاری سمارٹنس نکالتا ہوں میں۔ وہ ایک بار پھر سے اپنے شکنجے میں لیتا اس پر اپنی محبت کی بارش کرنے لگا۔ ہمیشہ کی طرح حوریہ اس بار بھی اس کے سامنے ہار مان گئی۔
حوریہ کے اٹھنے سے پہلے ہی مقدم کمرے سے نکل چکا تھا، لیکن اپنے کمرے کا دروازہ کھلا دیکھ کر سوچنے لگا کہ سویرا کو کس نے ان لاک کر دیا، جبکہ اماں سائیں کو اس کی چوٹ کی پریشانی کھائی جا رہی تھی۔ اس لیے اس کے آتے ہی سب سے پہلے انہوں نے اس کے ماتھے کی چوٹ کے بارے میں پھر سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں اماں سائیں، ذرا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ وہ انہیں مطمئن کر کے اپنے کمرے میں جانے لگا جب اماں سائیں نے بتایا کہ یہ کمرہ رات کو لاک ہو گیا تھا اور سویرا اندر تھی۔ اگر وہ نہیں آتی تو ساری رات بیچاری اندر ہی رہتی۔ پتہ نہیں کس نے لاک کر دیا؟ اماں سائیں نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ دراصل اماں سائیں مجھے کمرے میں اکیلے رہنے کی عادت ہو گئی ہے نا، تو اس لیے مجھے یاد نہیں رہا کہ مجھے سویرا اندر ہے، شاید میں نے ہی لاک کر دیا ہوگا۔ مقدم نے دل ہی دل میں اپنی ماں کے کارنامے کو داد دی اور اپنے کمرے میں داخل ہوا، جہاں سویرا بڑے مزے سے اس کے بیڈ پر سو رہی تھی۔ اسے یہاں سے نکال کر سب سے پہلے یہ بیڈ چینج کروں گا، وہ خود سے بڑبڑاتا فریش ہونے چلا گیا۔ سویرا ڈارلنگ، آج میرا ناشتہ تم بنا دو، میرا پراٹھا کھانے کو دل کر رہا ہے۔ مقدم نے ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے سویرا کو مخاطب کیا۔ لیکن مجھے تو پراٹھا بنانا نہیں آتا، سویرا نے پریشانی سے کہا۔ ابھی تو وہ مقدم کے لیے کھانا بنانا سیکھ رہی تھی، ابھی اس کے لیے پراٹھا کیسے بناتی؟ اچھا تم رہنے تو، ویسے بھی تمہاری طبیعت کے لیے اچھا نہیں ہے، تم پریگننٹ ہو نا۔ حوریہ میرے لیے پراٹھا بناؤ، اس نے سویرا کو کہتے ہوئے حوریہ کو حکم دیا۔ ہماری نواسی تمہارے لیے کچھ نہیں بنائے گی، یہ ہمارے کہنے پر گھر واپس آئی ہے، اور خبردار جو تم نے اس سے کوئی بھی حکم دیا، اگر اتنا ہی دل کر رہا ہے تو کسی نوکر کو بول دو یا خود بنا لو۔ دادا سائیں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اس پر چڑھ دوڑے۔ کوئی بات نہیں نانا سائیں، میں بنا دیتی ہوں۔ مقدم نے ایک نظر اپنی محبت کے دشمن دادا سائیں کی طرف دیکھا اور حوریہ کی طرف دیکھ کر منہ بنا لیا، جس پر اپنی ہنسی چھپاتی حوریہ فوراً اپنی خدمات پیش کی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں حوریہ بیٹا تمہیں اس کا کوئی بھی کام کرنے کی، اپنی بیوی سے کہے جس سے نکاح کر کے آیا ہے، دادا سائیں نے حوریہ کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جب نازیہ اٹھ گئی، میں بنا کے لاتی ہوں، نازیہ کہتے ہوئے کچن کی طرف جانے لگیں۔ آپ کی مامی سائیں آپ کی طبیعت ویسے بھی ٹھیک نہیں ہے، میں بنا لیتی ہوں۔ حوریہ انہیں زبردستی بٹھا کر خود پراٹھا بنانے چلی گئی۔ 1 مہینہ گھر سے باہر کیا رہ کے آئی ہے، اس کے تیور ہی آسمان کو چھونے لگے ہیں، رضوانہ اسے جاتے دیکھ کر بولی، جبکہ نازیہ نے ایک نظر سویرا کی طرف دیکھا جو اس کے بیٹے کی خواہش کا احترام نہ کر سکی۔ وہ جھوٹ موٹ کی پریگننٹ تھی، وہ سچ میں پریگننٹ تھوڑی تھی جو اپنے شوہر کی خواہش پوری نہ کر سکی۔ ابھی اس نے روٹی ڈال کر گھی ڈالا ہی تھا کہ اس کا دل خراب ہونے لگا۔ طبیعت تو اس کی صبح سے ہی گڑبڑ تھی، لیکن اب اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ زیادہ دیر کھڑے بھی نہیں رہ سکتی۔ اسے اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی اور سر بھی بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ کیا ہوا حوریہ بی بی، آپ ٹھیک تو ہیں؟ ملازمہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے گرنے سے روکا۔ آپ پلیز پراٹھا دیکھیں جل نہ جائے۔ حوریہ نے ملازمہ کو پراٹھے کی طرف لگاتے ہوئے اپنے آپ کو ہاتھوں سے پنکھا جھلانے لگی۔ آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہوئی لگ رہی ہے حوریہ، سکینہ ذرا دیکھیں ان کو، ملازمہ نے عمر رسیدہ ملازمہ سے کہا۔ آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہے، کہتے ہوئے اس کی پیٹھ سہلانے لگی، لیکن کہیں کوئی خوشخبری تو نہیں؟ عمر رسیدہ ملازمہ نے اس کی طرف دیکھ کر مسکرا کر کہا، جبکہ وہ اس کی بات کا جواب نہ دے سکی، اس سے پہلے ہی وہ واش بیسن میں جھک کر وومٹنگ کرنے لگی۔ مبارک ہو حوریہ بی بی، اب تو مجھے پکا یقین ہے خوشخبری ہے، میں مقدم سائیں کو خوشخبری سنا کے آتی ہوں۔ ملازمہ نے باہر کی طرف دوڑ لگائی، جبکہ حوریہ تو اسے روکتی ہی رہ گئی۔ مقدم سائیں حوریہ بی بی کی طبیعت بہت خراب ہے، چکر بھی آ رہے ہیں اور الٹی بھی ہو رہی ہے، میرا تجربہ تو یہی کہتا ہے کہ گھر میں خوشخبری آنے والی ہے، ڈاکٹر کو گھر پر بلائیں۔ ملازمہ نے خوشی خوشی مقدم سائیں کے سر پر دھماکہ کیا۔ ماشاء اللہ سکینہ، یہ تو تم نے بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے۔ اس سے پہلے کہ مقدم کچھ بولتا اماں سائیں بول اٹھیں، اور تمہارا تجربہ تو کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا، مقدم کے وقت پر بھی تو تمہیں سب سے پہلے یہ خوشخبری سب سے پہلے گھر والوں کو تم نے بتائی تھی۔ مقدم میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو، بخشش نکالو، سکینہ نے سب سے پہلے یہ خوشخبری سنائی ہے، انہیں کچھ دو۔ وہ تو کچن کے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا، اماں سائیں کی آواز پر پلٹا اور اپنا والیٹ ان کے ہاتھ میں رکھتا کچن میں جا گھسا، جبکہ سویرا سب کچھ دیکھ کر پریشان ہو چکی تھی۔ مطلب اگر حوریہ پریگننٹ ہے تو مقدم اس کا ساتھ دے گا؟ یا اللہ یہ خبر جھوٹی ہو، صرف غلط فہمی ہو اور کچھ نہ ہو۔ سویرا پریشانی سے اپنا سر پکڑ کے وہیں بیٹھ گئی، کیونکہ اماں سائیں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ وہ تو سب نوکروں کو پاس بلا کر انہیں بخشش دیے جا رہی تھی، آخر اس خاندان کا اصل وارث پیدا ہونے جا رہا تھا۔
بھابھی یہ سب کچھ آپ کیا کر رہی ہیں؟ سویرا کے بچے کے وقت تو آپ نے یہ سارا کچھ نہیں کیا، رضوانہ نے یاد کروانا چاہا۔ رضوانہ سویرا کی خبر جھوٹ ہے لیکن حوریہ سچ میں وہاں بننی جا رہی ہے۔ ہائے میرے مقدم کا بچہ یہاں آنے والا ہے، ہمارے گھر کی رونقیں بھرنے والی ہیں، اس خاندان کا وارث آنے والا ہے، میں ذرا اپنی بہو کو دیکھ کے آؤں۔ نازیہ نے اسے پرے ہٹاتے ہوئے کچن کی راہ لی۔ انہیں دیکھ کر تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ حوریہ سے کبھی نفرت کرتی ہی نہ تھی۔ نازیہ مسکراتے ہوئے کچن میں آئیں جہاں مقدم بنا کچھ کہے حوریہ کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھا اور وہ بیچاری شرمائے جا رہی تھی۔ پرے ہٹو مقدم، مجھے بھی میری بہو سے ملنے دو، ماشاءاللہ اتنی بڑی خوشخبری سنائی ہے میری بہو نے۔ وہ اس کا ماتھا چومتی اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولی۔ شاید ہی اس سے پہلے نازیہ نے کبھی اسے اتنی محبت سے مخاطب کیا تھا۔ بہانہ جو بھی تھا نازیہ کو وہ کسی بہانے تو اچھی لگی، جبکہ حوریہ گھبرائے ہوئے اپنا دوپٹہ منہ میں ڈالے کھینچ رہی تھی جب مقدم نے اس کا دوپٹہ اس کے منہ سے نکالا۔ اس کی جھکی نظر اور گھبراہٹ دیکھ کر مقدم کو اس پر بہت پیار آ رہا تھا۔ بابا سائیں واک پر گئے ہیں، تھوڑی دیر میں واپس آتے ہوں گے، تم چلو کمرے میں آرام کرو، ڈاکٹر ابھی آتی ہوگی، فون کروایا ہے میں نے۔ اماں سائیں اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے کمرے میں لے جانے لگے۔ مقدم سائیں اس کا بہت خیال رکھنا، ہر وقت اس کے ساتھ رہنا، ایک تو یہ ہے ہی اتنی کمزور، اسے ہر وقت آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر جب سے بتا کر گئی تھی کہ حوریہ پریگننٹ ہے، اماں سائیں کے تو پاؤں زمین پر ہی نہیں لگ رہے تھے اور مقدم ان کی ہر ہدایت کو بہت غور سے سن رہا تھا۔ دادا سائیں کو یہ خبر ملی تو انہوں نے پورے گاؤں میں مٹھائیاں تقسیم کیں۔ کردم کو یہ خبر فون پر ملی تو وہ دھڑکن کو لے کر حویلی آنے کی تیاریاں کرنے لگا۔ کل رات دھڑکن کو گھر چھوڑنے کے بعد احمد چاچو سائیں کو چھوڑنے ایئرپورٹ پر گیا تھا۔ وہ جانتا تھا دھڑکن کو یہ بات تکلیف پہنچائے گی، اسی لیے وہ کل شام اسے گھر واپس نہیں لے کر گیا۔ وہ کچھ دنوں بعد اسے بتا دینا چاہتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ چچا سائیں کا علاج ممکن ہے، وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے اور دھڑکن کو نہ بتانے کا فیصلہ ان کا اپنا تھا۔ لیکن اب دھڑکن کو حویلی لے کے جا رہا تھا تو یہ بات کھل جانی تھی کہ احمد چاچو سائیں واپس جا چکے ہیں۔ لیکن پھر بھی جو بھی تھا دھڑکن کو برا تو ضرور لگنا تھا، اس کے لیے کردم تیار تھا۔ آؤ جنید سائیں، ہم کب سے تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ جنید کو دروازے سے اندر آتے دیکھ کر دادا سائیں نے مسکراتے ہوئے اسے ویلکم کیا۔ جی آپ بتائیں، آپ میرا انتظار کیوں کر رہے تھے؟ پھر آپ کو خوشخبری سناتا ہوں۔ جنید نے مسکراتے ہوئے مٹھائی کا ڈبہ سامنے کیا۔ مطلب خوشخبری تم تک بھی پہنچ گئی؟ دادا سائیں نے مٹھائی کا ڈبہ دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، یہ تو میں اپنی خوشی میں لایا ہوں، آپ مجھے سنائیں، میں منتظر ہوں سننے کے لیے، جنید نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم پھوپھا بننے والے ہو، مقدم سائیں باپ بننے والا ہے، ہمارے خاندان میں وارث آنے والا ہے۔ دادا سائیں کے انداز سے ان کی خوشی کا اندازہ لگانا بہت آسان تھا۔ ہم دادا سائیں سے پر دادا سائیں بننے والے ہیں، دادا نے کہکہا لگاتے ہوئے بتایا۔ بہت بہت مبارک ہو، یہ تو واقعی بہت خوشی کی بات ہے، لیکن آپ صرف پر دادا ہی نہیں بلکہ پر نانا بھی بننے والے ہیں، اسی خوشی میں مٹھائی لایا تھا، جنید نے مسکراتے ہوئے کہا تو دادا سائیں نے اٹھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ہماری ساری خواہشیں پوری ہونے جا رہی ہیں، ہمارا گھر ہرا بھرا ہونے جا رہا ہے، یہاں رونق ہی رونق ہو گئی، ایک بار پھر سے دادا سائیں اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولے۔ انشاءاللہ، جنید نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ ابھی ابھی باہر آتی رضوانہ کے کان ابھی تک سائیں سائیں کر رہے تھے۔ مطلب تائشہ ان کے خلاف جا کر نہ صرف جنید کے ساتھ رشتہ بنا چکی تھی بلکہ اس کے بچے کو دنیا میں لانے والی تھی۔ کبھی نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا تائشہ، تم اتنی آسانی سے مجھ سے میرے خواب نہیں چھین سکتی، میں تمہیں یہاں کی رانی بنتے دیکھنا چاہتی تھی اور تم ایک نوکر کے ساتھ، تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی۔ اماں سائیں سوچتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ دھڑکن جب سے حویلی آئی تھی اداس سی تھی۔ دھڑکن سائیں، ہم تو بتا رہے ہیں اس کا سارا کاروبار ڈوبتا جا رہا تھا، اگر وہ واپس نہ جاتا تو بہت مسائل ہو جاتے، اس نے کہا ہے کہ وہ جلدی واپس آ جائے گا، اسے اچانک جانا پڑا۔ دادا سائیں کب سے اسے سمجھائے جا رہے تھے۔ تو دادا سائیں ملنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ صرف 5 منٹ، مجھے اپنا چہرہ تو دکھا کے جاتے۔ دھڑکن اداسی سے بولی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ گھر میں اتنا خوشیوں کا ماحول ہے اور تم اداس ہو کر بیٹھی ہو؟ خاندان میں دو خوشخبریاں ہیں، انجوائے کرو، اور جہاں تک چاچو سائیں کی بات ہے تو تم انہیں فون کر کے خوب سارا ڈانٹو، ناراض ہو، بات نہ کرو، لیکن اس وقت تو خوش ہو جاؤ، کردم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ دو نہیں بلکہ 3 خوشیاں ہیں، سویرا دیدہ بھی تو ماں بننے والی ہیں، دھڑکن نے خوشی سے چہک کر کہتے ہوئے سویرا کو گلے لگایا، جبکہ اس بات پر حویلی کے لوگوں کی خوشیاں ذرا ماند پڑ گئی تھیں۔ ہاں بالکل، یہ تو خوشخبری ہے، لیکن یہاں کسی کو ہوش ہی نہیں۔ رضوانہ پھوپھو سائیں کی بڑبڑاہٹ سب نے سنی تھی لیکن کوئی کچھ بھی نہ بولا۔ شام کے سائے گہرے ہوئے تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔
تائشہ جو کب سے جنید کا انتظار کر رہی تھی فوراً دروازے کی طرف آئی، لیکن دروازہ کھول کر سامنے جنید کی جگہ اماں سائیں کو دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اماں سائیں نے آتے ہی ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ کیا کہا تھا میں نے تجھے، جنید کو اس کی اوقات میں رکھنا، اور تو اس کا بچہ پیدا کرنے جا رہی ہے؟ چٹاخ! ایک اور تھپڑ مارتے ہوئے وہ گھر کے اندر داخل ہو گئیں۔ میں نے تجھے کیا سمجھایا تھا، اور تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ تو جنید کا بچہ پیدا کرے گی، میرے خوابوں کو بے مول کرے گی؟ چٹاخ! میں تجھے رانی بنانا چاہتی تھی، تو نوکرانی بننا چاہتی ہے؟ میں نے تیرے لیے کیا نہیں کیا؟ ساری زندگی اپنا گھر چھوڑ کر اپنے باپ کے در پر پڑی رہی تاکہ تو اس گاؤں کی مالکن بن سکے، اور تو جنید کے بچے کی ماں بننے جا رہی ہے؟ چٹاخ! کان کھول کر سن لے تائشہ، جلد سے جلد یہ بچہ گرا دے ورنہ میں تیری جان لے لوں گی۔ خبردار جو تو نے اس نوکر کا بچہ پیدا کیا۔ اماں سائیں غصے سے چلاتے ہوئے بولیں۔ نہیں اماں سائیں، آپ جو کہیں گی میں کروں گی، لیکن خدا کے لیے مجھ سے میرا بچہ نہ چھینیں۔ آپ نے آج تک جو کہا میں نے کیا، لیکن اب میں مزید آپ کی کوئی بات نہیں مان سکتی۔ میں جنید کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ آپ نے جو کہا میں نے کیا، ساری زندگی آپ کے ہر حکم کی تعمیل کی۔ کردم سائیں کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہر ممکن کوشش سے اپنی طرف راغب کرنا چاہا۔ سچ تو یہ ہے کردم سائیں کبھی میرے دل کے مکین نہ تھے۔ میں جنید سے محبت کرتی ہوں، خدا کے لیے مجھے اس کے ساتھ رہنے دیں۔ بے غیرت لڑکی تائشہ روتے ہوئے بول رہی تھی، جو اماں سائیں کا ہاتھ ایک بار پھر سے اٹھا لیکن فضا میں ہی رک گیا۔ اپنے قریب کھڑے جنید کو دیکھ کر وہ بوکھلا کر رہ گئیں۔ ان کا ہاتھ جنید کے ہاتھ میں تھا، جسے پھینکنے والے انداز میں خود سے دور کیا۔ اگر آپ میری بیوی کی ماں نہیں ہوتی تو ان تھپڑوں کا بدلہ میں آپ سے تھپڑ سے لیتا، اس سے پہلے کہ میں اپنا آپ کھو دوں۔ نکل جائیں میرے گھر سے۔ اس نے غصے میں کہتے ہوئے قریب کھڑی تائشہ کو دیکھا، جو بری طرح سے رو رہی تھی۔ جنید نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ آپ یہاں سے جا رہی ہیں یا میں دھکے دے کے نکالوں آپ کو؟ انہیں اسی طرح حیرت کی مورتی بنے دیکھ کر جنید چلایا تھا، جبکہ وہ بنا کچھ بولے اتنی بےعزتی پر گھر سے فوراً باہر نکل گئیں۔ کردم کو کسی کا فون آیا تھا، جسے سنتے ہی وہ پریشانی سے کھڑا ہو گیا۔ کیا ہوا کردم سائیں، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ سب کے ساتھ بیٹھے کردم کو اچانک اٹھ کر باہر جیتا دیکھ کر مقدم نے اسے فوراً روکا۔ کردم، گاؤں میں ایک 16 سالہ لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور جس نے زیادتی کی ہے گاؤں والوں نے اسے پتھر مار مار کے مار ڈالا ہے، اور اس وقت اس کی لاش چوراہے پر پڑی ہے۔ میں وہیں جا رہا ہوں، کل صبح پنچایت میں فیصلہ ہوگا۔ کردم پریشانی سے کہتا گھر سے نکل گیا، جبکہ ایک 16 سالہ لڑکی کے ساتھ زیادتی کا سن کر کردم کا دل کانپ اٹھا تھا۔ اس کی نظر میں گاؤں والوں نے جو کیا وہ بالکل صحیح تھا۔ ایسے انسان کی یہی سزا تھی، ایسے درندوں کو جینے کا کوئی حق نہیں۔ وہ غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچتا دادا سائی کے کمرے میں چلا گیا۔ دادا سائی شرمندگی سے سر جھکائے پنچایت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے ان کا دل کانپ رہا تھا، جو اپنے حواس مکمل کھو چکی تھی۔ اپنی گڑیا کو ہاتھ میں پکڑے بس اسے گھورے جا رہی تھی۔ اب بتائیے شاہ سائیں، میری بچی کے سر پر کون ہاتھ رکھے گا؟ میری معصوم بچی نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ اب تو یہ گڑیا سے کھیلتی تھی اور اس پر اتنی بڑی قیامت ٹوٹ پڑی۔ اپنی سہیلی کے گھر کھیلنے گئی تھی۔ انصاف تو یہ تھا کہ جس نے زیادتی کی ہے اس بچی کی شادی اسی کے ساتھ کر دی جائے، لیکن گاؤں والوں نے جذباتی فیصلہ کرتے ہوئے اسی کو پتھر مار کر قتل کر دیا، جس سے اس بچی کی زندگی اور مشکل ہو چکی تھی۔ اس کی حالت پاگلوں جیسی تھی، لیکن اسے اس حالت میں پاگل خانے میں نہیں بھجوایا جا سکتا تھا۔ آخر وہ بھی کسی کی بیٹی تھی جس پر اتنی قیامت گزری تھی، اور شاہ سائیں اس پر مزید ظلم نہیں کر سکتے تھے۔ شاہ سائیں کون تھا؟ میں، میری بچی کا ہاتھ، میری بچی کسی کو منہ کون تھامے گا؟ میری بچی کا ہاتھ، میری بچی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ کیا بگاڑا تھا میری معصوم بچی نے کسی کا؟ میری معصوم بچی کے خواب چھین لیے۔ مجاہد سر پیٹتا ہوا وہیں بیٹھا رو رہا تھا، جبکہ شاہ سائیں کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہ تھا۔ میں کروں گا آپ کی بیٹی سے شادی، میں تھاموں گا اس کا ہاتھ، لیکن کیا گارنٹی ہے جو آج ہوا ہے وہ دوبارہ نہیں ہوگا؟ حیدر کے الفاظ شاہ سائیں نے سر اٹھا کر سامنے حیدر شاہ کو آتے دیکھا۔ میں تھاموں گا آپ کی بیٹی کا ہاتھ چاچا، میں کروں گا اس کے ساتھ شادی، میں دوں گا اسے عزت کی زندگی۔ وہ انہیں زمین سے اٹھاتے ہوئے اپنے برابر کھڑا کرنے لگا۔ لیکن یہ سوچیں کہ کب تک ہماری بچیاں اسی طرح سے ظلموں کا شکار ہوتی رہیں گی؟ مجھے نہیں پتا شاہ سائیں اس کا کیا فیصلہ کرنے والے ہیں، اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ شاہ سائیں کی نظروں میں گاؤں والوں نے جو کیا وہ صحیح ہے یا غلط، لیکن میری نظروں میں بالکل صحیح ہے۔ ایسے انسان کو انسان نہیں بلکہ درندہ کہوں گا، جس نے ایک معصوم لڑکی کی آبرو لوٹی۔ میری نظر میں اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے بالکل صحیح ہوا ہے، اور ایسے انسان کو جینے کا حق نہیں۔ مجھے نہیں پتا آپ کیا فیصلہ کرنے والے ہیں، لیکن میں آپ سے نوری کا ہاتھ مانگتا ہوں۔
نوری کا ساتھ چاہتا ہوں، میں اسے عزت کی زندگی دینا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ابھی اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن خدا کے لیے اس کی زندگی کو کوئی سخت فیصلہ مت کیجیے گا۔ وہ اس وقت مینٹلی طور پر ٹھیک نہیں ہے، وہ اپنے حواس کھو چکی ہے۔ ایسے میں اگر آپ کوئی سخت فیصلہ سنائیں گے تو وہ بالکل ٹوٹ جائے گی۔ ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے؟ کچھ تو بولیے، کیا آپ اسے پاگل خانے بھیجنا چاہتے ہیں؟ حیدر ان کے سامنے کھڑے جواب مانگ رہا تھا جب دادا سائیں نے اٹھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ہمیں فخر ہے تم پر حیدر، ہمیں فخر ہے یہ کہتے ہوئے کہ تم ہمارے نواسے ہو۔ نکاح کا انتظام کرو، دادا سائیں نے حکم دیتے ہوئے کہا جب مجاہد نے حیدر کے قدموں پہ اپنی چادر رکھ کر رونے لگا۔ میں آپ کا یہ احسان ساری زندگی نہیں بھولوں گا حیدر سائیں۔ احسان کیسا چاچا؟ احسان تو آپ کا ہے مجھ پہ کہ آپ اپنی معصوم سی بیٹی کی ذمہ داری مجھے دے رہے ہیں، تو یقین کریں میں یہ ذمہ داری نبھانے کی مکمل کوشش کروں گا۔ وہ حوصلہ دیتے ہوئے بولا، کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ میرا حیدر کبھی کسی لڑکی سے نکاح نہیں کرے گا۔ پھوپھو سائیں بھڑک اٹھیں۔ نہیں بی بی جی، حیدر سائیں نے پورے گاؤں کے سامنے اعلان کیا ہے اور نوری سے نکاح بھی کیا ہے، اور کل دھوم دھام سے بارات لے کے آئیں گے اور نوری کو اپنے ساتھ رخصت کروا کے لے جائیں گے۔ میں وہیں پنچایت میں موجود تھی۔ تو بابا سائیں نے کچھ نہیں کہا؟ بابا سائیں نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی؟ رضوانہ نے پوچھا۔ نہیں بی بی جی، شاہ سائیں تو بہت خوش تھے اور کہہ رہے تھے کہ انہیں بہت فخر ہے اس بات پر کہ ان کا نواسہ نوری کا ہاتھ تھام رہا ہے۔ ملازمہ نے تفصیل سے بتایا، کیا ہو گیا ہے میری دونوں اولادوں کو؟ ایک نوکر کے بچے کی ماں بننے جا رہی ہے اور دوسرا گاؤں کی 2 کوڑی کی لڑکی سے شادی کر رہا ہے جس کے پاس اپنی عزت تک نہیں۔ رضوانہ نے پریشانی سے اپنا سر پکڑ لیا۔ وہ بچپن سے مجھے ایسے ہی مارتی پیٹتی آئی ہیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس سب کچھ سے ان کی اولاد پر کیا گزرتی ہے۔ وہ حیدر بھائی کے ساتھ بھی یہی سب کچھ کرتی، لیکن وہ پہلے ہی دادا دادی کے پاس چلے گئے، لیکن مجھے کہیں نہ جانے دیا۔ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتی، اماں سائیں کی سازشوں سے محفوظ رہتی۔ جنید سب کچھ ہو چکا تھا، اماں سائیں کی یہ الفاظ کہ سب کچھ انہوں نے دولت کے لیے کیا ہے، جنید سب کچھ سن چکا تھا۔ اماں سائیں کی یہ الفاظ کہ یہ سب کچھ انہوں نے دولت کے لیے کیا ہے، اس بات سے جنید کو تکلیف پہنچی تھی۔ کیا دولت کے لیے انسان اپنا سب کچھ چھوڑ دیتا ہے؟ جنید نے اسے اپنے سینے سے لگایا جو بہت بری طرح سے رو رہی تھی۔ بھول جاؤ جو کچھ بھی ہوا، بھول جاؤ۔ تم اسے جتنا زیادہ اپنے سر پر سوار کرو گی اتنی پریشانی زیادہ بڑھے گی۔ مجھے دکھ ہوا، تمہاری ماں تمہارے ساتھ اس طرح سے کیسے کر سکتی ہے؟ میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ تم پہ ہاتھ اٹھا سکتی ہیں، اور یہاں بچپن سے تم ان کے ظلم کا شکار ہوتی آئی ہو۔ یہ سب کچھ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اور تمہارے نام سے سازشیں کرتی ہیں اور تم خاموش رہی۔ اگر تم یہ سب کچھ مجھے پہلے بتا دیتی، پہلے دن بتا دیتی، ہماری زندگی اتنی ڈسٹرب کبھی نہیں ہوتی۔ اسے اپنے سینے سے لگائے وہ آہستہ آہستہ سمجھا رہا تھا، جنید میں اپنی ماں سے بہت پیار کرتی ہوں۔ مجھے لگا کہ میرے درد سے، میری تکلیف سے انہیں تکلیف ہوگی، لیکن شاید دولت کا لالچ ہر چیز پر حاوی ہو جاتا ہے، شاید ماں کی ممتا پر بھی۔ کاش میری ماں مجھے سمجھتی، کاش میری تکلیف سے انہیں تکلیف ہوتی۔ تائشہ روتے ہوئے اس کے سینے پر اپنا سر رکھ گئی۔ تائشہ رونا بند کرو، ہر ماں تمہاری ماں جیسی نہیں ہوتی۔ اپنی اولاد کو ماں سے کوئی محبت نہیں کرتا، اس بات کو تم ہماری اولاد کو بہت سارا پیار دے کر ثابت کر دینا، لیکن رونا بند کرو، رونے سے ہمارے بیبی کی صحت پر بھی برا اثر پڑے گا۔ وہ سمجھاتے ہوئے بولا اور اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ آج کے بعد میں تمہیں اس عورت کے بارے میں سوچتے اور پریشان ہوتے نہ دیکھوں۔ چلو پیاری سی اسمائل دو مجھے، رو رو کر میری بیوی کی معصوم آنکھوں کا کیا حال ہو گیا ہے تم نے؟ وہ اس کی آنکھوں کو چومتے ہوئے بولا تو تائشہ بے اختیار مسکرا دی۔ ہاں ایسے ہی ہمیشہ مسکراتی رہا کرو۔ وہ اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتا اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ آج حیدر کی شادی تھی، گاؤں کے سبھی لوگ اس کی شادی میں شرکت کر رہے تھے۔ نکاح تو کل ہو ہی چکا تھا، آج رخصتی باقی تھی۔ تائشہ نے جب شادی پر جانے کی اجازت مانگی تو جنید نے خوشی خوشی جانے دیا، اسے بھی حیدر کا فیصلہ بہت پسند آیا تھا۔ کہاں ہوتے ہیں آج کے زمانے میں حیدر جیسے شخص جو اتنی تلخ حقیقت کو بھی سینہ ٹھوک کر قبول کرتے ہیں۔ حیدر نے نوری کی ذمہ داری لے لی تھی اور اب اسے ساری زندگی خوش رکھنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اپنی شادی پر اپنی ماں کو نہ دیکھ کر اسے افسوس ہوا تھا، لیکن اتنا بھی نہیں کہ وہ کسی سے شیئر کرتا۔ اس نے اپنی ماں کی غیر موجودگی کو اس طرح سے نظر انداز کیا تھا کہ جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو۔ نوری کی رخصتی دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ حیدر نے بس ایک ہی نظر سرخ جوڑے میں ملبوس اس لڑکی کو دیکھا، اس معصوم سی لڑکی پر کیا قیامت ٹوٹی تھی وہ اچھے سے سمجھتا تھا۔ جب نوری کو اس کے پاس بٹھایا گیا تو نوری کے الفاظ یہ تھے، کیا تم میرے گڈے ہو؟ اور اس کے سوال پر حیدر بس اسے دیکھ کر ہی رہ گیا۔ میں کچھ سمجھا نہیں، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ حیدر نے پوچھا۔
جیسے میری گڑیا کی شادی ہوتی ہے گڈے کے ساتھ، ویسے ہی آج میری اماں کی گڑیا کی شادی ہے، گڑیا میں ہوں تو گڈے تم ہوئے نا۔ اس حادثے کے بعد وہ اپنا ذہنی توازن کھو چکی تھی۔ اب وہ دوسروں کی باتوں پر عمل کرتی تھی، لیکن حیدر کو یقین تھا کہ وہ اپنی محبت اور توجہ سے اسے جلد ہی نارمل زندگی دے سکے گا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے اپنی زندگی میں ایک بہت بڑا چیلنج لیا ہے اور اس چیلنج کو پورا کرنے میں اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ آپ کے ساتھ کل شیئر کروں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔